آج کی اس گلوبل دنیا میں جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہے، سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ شاید ایک ایسا پاسپورٹ جو آپ کے لیے دنیا بھر کے دروازے کھول دے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں مقیم کامیاب افراد اور کاروباری لوگ ملک چھوڑے بغیر کس طرح عالمی سطح پر اپنے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے عزائم تو عالمی ہوں، لیکن آپ کا پاسپورٹ آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہو؟ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے جہاں بڑے بڑے کاروباری منصوبے یا خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے خواب ویزا کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ عالمی رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر، اپنا ملک چھوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کاروبار اور خاندان کے ساتھ جڑے رہ کر کیسے ایک طاقتور دوسرا پاسپورٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم آج کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک مضبوط پاسپورٹ حاصل کرنے کے دو الگ الگ راستوں کا موازنہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ سرمایہ کاری کے ذریعے شہریت یا سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ اصل میں ہے کیا۔ پھر ہم اس کے فوائد، سرمایہ کاری کے آپشنز اور آخر میں اس پورے عمل کے بارے میں بات کریں گے جس سے عالمی آزادی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک مضبوط پاسپورٹ تک پہنچنے کے بنیادی طور پر دو ہی راستے ہیں۔ ایک ہے روایتی طریقہ، یعنی کسی دوسرے ملک ہجرت کر جانا، اور دوسرا ہے ایک نیا اور سیدھا راستہ، یعنی براہ راست سرمایہ کاری۔ آئیے ان دونوں کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ یہاں دونوں راستوں کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ روایتی طریقے سے جیسے کینیڈا، آسٹریلیا یا برطانیہ کی شہریت، اس کے لیے آپ کو سالوں تک وہاں رہنا پڑتا ہے اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ شہریت ملے گی یا نہیں۔ اس کے برعکس سرمایہ کاری کے ذریعے شہریت، جسے CBI بھی کہتے ہیں، ایک سیدھا اور یقینی راستہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں ہی رہ کر اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم نے روایتی راستے کی مشکلات کو سمجھ لیا ہے، تو آئیے اب اس جدید حل یعنی سرمایہ کاری کے ذریعے شہریت کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں یہ ایک مکمل طور پر قانونی اور شفاف سرکاری پروگرام ہے۔ اس میں آپ کسی ملک کی معیشت میں ایک طے شدہ مالی حصہ ڈالتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ملک آپ کو اپنی شہریت اور پاسپورٹ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ حکومت کی منظوری سے ہوتا ہے۔ یہی اصول اس آپشن کو اتنا منفرد بناتے ہیں۔ یہ ایک سیدھا سادہ اور شفاف عمل ہے۔ اگر آپ کی تمام دستاویزات پوری ہیں اور آپ کا ریکارڈ صاف ہے تو شہریت ملنے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ سب کچھ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل سیدھا اور یقینی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ آئیے ان اسٹریٹجک فوائد پر بات کرتے ہیں جو اس پاسپورٹ کو صرف ایک سفری دستاویز سے کہیں زیادہ اہم بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا اور فوری فائدہ ہے۔ ذرا تصور کریں، 150 سے زائد ممالک جن میں پورا برطانیہ اور یورپ کا شینگن زون بھی شامل ہے، آپ بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ کاروباری دوروں، اچانک میٹنگز یا خاندان کے ساتھ چھٹیوں کے لیے ایک ایسی آزادی ہے جو پہلے ممکن نہیں تھی۔ اور یہ صرف سفر تک ہی محدود نہیں، یہ آپ کے خاندان کے مستقبل کے لیے ایک پلان بھی ہے۔ یہ آپ کے اثاثوں کی حفاظت کرتا ہے اور بین الاقوامی کاروبار کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے۔ خاص طور پر گریناڈا یا ٹرکی کی شہریت آپ کو امریکہ میں کاروبار کرنے اور وہاں رہنے کے لیے E2 ویزا کا اہل بھی بنا سکتی ہیں۔ فوائد تو بالکل واضح ہیں، لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ آئیے اب اس کے عملی پہلو پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں۔ بنیادی طور پر دو طریقے ہیں۔ پہلا ہے حکومتی فنڈ میں ایک ناقابل واپسی عطیہ یا ڈونیشن، جو کہ سب سے تیز اور کم خرچ والا راستہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے حکومت کی منظور شدہ ریل اسٹیٹ میں اپنا سرمایہ لگانا، جسے آپ کچھ سال بعد فروخت کر کے اپنی زیادہ تر رقم واپس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ مشہور آپشنز پر نظر ڈالیں تو ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے۔ کیریبین ممالک کے پروگرام بہت فاسٹ ہیں اور برطانیہ اور یورپ تک بہترین سفری آزادی دیتے ہیں۔ ٹرکی کا پروگرام ریل اسٹیٹ ہے اور امریکی E2 ویزا کی وجہ سے بہت مقبول ہے، جبکہ گریناڈا کا پاسپورٹ آپ کو چین تک ویزا فری رسائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ پورا عمل اصل میں ہوتا کیسے ہے؟
دیکھنے میں یہ شاید پیچیدہ لگے، لیکن آئیے اس سے کچھ آسان مراحل میں تقسیم کر کے سمجھتے ہیں۔ یہ عمل بہت منظم ہے۔ آپ ایک لائسنس یافتہ ایجنٹ کی مدد سے اپنی دستاویزات تیار کرتے ہیں اور درخواست جمع کرواتے ہیں۔ حکومت آپ کے پس منظر کی مکمل جانچ پڑتال کرتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی سرمایہ کاری تب کرنی ہوتی ہے جب آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہریت کا سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اسے صرف ایک خرچ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ آزادی، تحفظ اور نئے مواقع میں ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا فائدہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس عمل اور اس کی اہمیت کو کتنا امپورٹنس دینا چاہیے، تو کچھ آخری اور اہم نکات پر ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ اپنی عالمی آزادی کو کامیابی کے ساتھ محفوظ بنا سکیں۔ تو یہ کچھ عام غلطیاں ہیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ایک معتبر لائسنس یافتہ ایجنٹ کے ساتھ کام کریں، تمام اخراجات کو پہلے سے سمجھیں، ایسا پروگرام منتخب کریں جو آپ کے خاندان اور کاروبار کے لیے بہترین ہو، اور ہاں، زیادہ انتظار نہ کریں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام مہنگے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہ پاکستان چھوڑنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی اور کاروبار کو مزید بااختیار بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ عالمی سطح پر کام کرنے اور اپنے خاندان کو ایک محفوظ مستقبل دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس دوسرے پاسپورٹ کو صرف ایک دستاویز نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک اثاثہ سمجھیں۔ یہ آج کے دور کے ایک عالمی کاروباری شخص اور ان کے خاندان کے لیے ایک ضروری ٹول ہے جو آپ کو اپنے ملک سے جڑے رہتے ہوئے پوری دنیا میں کام کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں۔ اگر ویزا کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں تو یہ آپ کے کاروبار، آپ کے سفر اور آپ کے خاندان کے لیے کون سے نئے امکانات کے دروازے کھولے گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ مواقع واقعی لامحدود ہیں۔